اب ایک مسلمان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس دنیا میں رہتا ہے 4 قسم کے لوگوں سے دور رہے، 4 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے کے بارے میں بتاتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایک مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں قباحت کوئی نہیں کسی کافر کے ساتھ دوستی کرنا۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں آدمی گندگی کے پاس بیٹھتا ہے تو طبیعت میں پہلے برائی ہوتی ہے، لیکن چند دن مستقل بندہ گندگی کے پاس بیٹھے پھر اس گندگی کی جو نحوست دل و دماغ میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی بندہ جب کسی کافر کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، پھر ذہن کے اندر ایمان کے حوالے سے، اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے وساوس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی ان وساوس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ظالم آدمی سے دور رہنا۔ فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے جب آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی ظالم کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہوا، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ یہ آدمی ایمان سے خالی ہوگا۔ آج ہم جتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، آج ہم جتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ہم اپنا ایمان سلامت لے جائیں۔ اور جب ایک آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا، جتنی بھی نیکیاں عبادات کر لی، کل قیامت کے دن یہ آدمی ایمان سے خالی ہوگا، اور ایمان سے خالی آدمی کے لیے جہنم کا راستہ بن جاتا ہے جہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاسق کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ فرمایا اس وجہ سے جب بندہ فاسق کے قریب ہوتا ہے پھر یہ آدمی کو گناہوں میں ڈالتا ہے۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہوا، ایک کا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، دوسرا نماز کے لیے چھوڑتا نہیں۔ ایک کا دل چاہتا ہے میں نیکی کروں، لیکن جب وہ مجلس سے اٹھتا ہے دوسرے کی ناراضگی کا ڈر ہے، اب یہ آدمی نیکی کو چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا اس دوست کو فاسق کہا گیا جس سے شریعت نے روک دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا بدعتی سے دور رہنا۔ بدعتی وہ ہوتا ہے جو آدمی کو دور قریب بتلاتا ہے اور قریب دور بتلاتا ہے، جو آدمی کو سنتوں سے کاٹتا ہے اور بدعات میں ڈالتا ہے، جو آدمی کو جہنم کی طرف کھینچتا ہے، جنت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر آدمی اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے شریعت کو ایک سائیڈ پر رکھ دو، دنیا کے رسم و رواج کو اپنا لو، شریعت کو اگر اپناتا ہوں پھر میری غمی اور خوشی کیسے ہوگی۔ فرمایا اس کے بعد یہ مسلمان کیا کرتا ہے، ان بدعات کی وجہ سے سنتوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے بعد